نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان اقداروں کو سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو. میں تمام اپوزیشن کے معزز ممبران، پارلیمانی لیڈر صاحبان، دیگر ساتھیوں، اپنے محترم بہنوں اور سامنے کھڑے ہوئے اس سرد موسم میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ساتھیوں، یہ احتجاج جو اپوزیشن کے ممبران کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. یہاں پر ہم نے 2-3 دن گزارے ہیں، لیکن یہ احتجاج اس احتجاج سے بالکل مختلف ہے. یہ احتجاج ممبرانوں کے مسائل، یہ احتجاج ممبرانوں کے حلقوں کے مسائل کے لیے نہیں ہے، صرف یہ ہر اس غریب عوام کے مسائل کے لیے ہے، ہر کسان کے مسائل کے لیے ہے، ہر طالب علم کے مسائل کے لیے ہے، ہر ملازم کے مسائل کے لیے ہے، اور ہر جو قوم ہے ان کے لیے ہے. ساتھیوں، میں آپ کے طور سے وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سلیکٹر کے ایک کٹپتلی کے ہی جیسے یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ سمجھتے، اگر آپ اپنے عوامی وزراء سمجھتے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے حکومت کے 2.5 سال ہونے والے ہیں، 2.5 سال ہونے والے، کتنی مرتبہ آپ اسمبلی میں آ چکے ہیں؟ کیا آپ اس اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اس اسمبلی کے ممبروں نے منتخب نہیں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں کیا ہے. اگر آپ کو کیا ہوتا تو آپ دیگر دوسرے وزراء کی طرح آپ اسمبلی کے ہر سیشن میں، ہر اجلاس میں آتے، لیکن آپ کو کسی نے سلیکٹ کیا ہے اس لیے آپ نہیں آتے ہیں. اور آج ہم مجبور ہو گئے کہ ہم نے آپ کے ڈر کے سامنے، بلکہ یہ آپ کا ڈر نہیں ہے، یہ عوامی ڈر ہے، اس کے سامنے ہم نے یہاں اسمبلی کا سیشن شروع کیا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اب اسپیکر صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اسپیکر صاحب آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں. آئین میں اور قانون کے مطابق آپ کو غیر جانبدار ہونا ہے، لیکن آپ جب کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جانبداری شروع کر لیتے ہیں. آپ حکومت کے منسٹر کی اشاروں کو دیکھتے ہیں اور اسمبلی چلاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے کام کیے ہیں، کارروائی کیا ہے؟ کوئی ہمارے 1000 سوالات پڑے ہوئے ایک ممبر کے، لیکن ڈیلی ہم 2-3 سوال کرتے ہیں. ہمارے تاریخ التوا پینڈنگ ہے، ہمارے توجہ دلا نوٹس پینڈنگ ہے، ہمارے تمام بزنس پینڈنگ ہے، اور آپ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کے ایک اجلاس پر ہمارے 4.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے یہ قوم کی امانت ہے. لیکن افسوس کہ آپ کو اپنی آئینی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے
لیکن اس مثال سے پہلے میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے 3 ستون ہیں، 3 بڑے ستون ہیں آئین میں جو پروویژن ہے. ایک جو ہمارے ہے وہ لیجسلیشن ہے، قانون سازی. دوسری جو ہے وہ ہمارے ایگزیکٹو ہے، اور تیسرا جو ستون ہے وہ ہماری جوڈیشری ہے. لیجسلیشن قانون سازی کرتے ہیں، عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور پھر اس قانون سازی کو گورنمنٹ ایگزیکٹو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جوڈیشری ہے. آج میں جو دیکھ رہا ہوں یہ دو ستون جو ایگزیکٹو لیجسلیچر بالکل ان لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک جوڈیشری ہے جو اس پختونخوا میں ہے، پاکستان میں وہ مطلب عوام کے فریاد سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پشاور کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے مارچ میں پشاور اپنے پروگرام کے تحت ہر رولنگ امپیئر کو 20 کروڑ روپے دیے ہیں، 20 کروڑ. اس کے علاوہ آپ نے پشاور کے 5 MLA کو 10 کروڑ دیے ہیں. آپ نے گورنر کو 20 کروڑ روپے دیے ہیں. گورنر کون ہے؟ آپ نے اپنے لیے اپنے پروگرام، اس پشاور کے پروگرام میں اپنے لیے آپ نے 50 کروڑ روپے رکھے ہیں. آپ نے تیمور جگار کو اس کے علاوہ 30 کروڑ دیے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا پی ٹی آئی کا فنڈ ہے؟ کیا یہ تبادلہ کرنے کے ڈسائڈ نہیں کی؟ کیا یہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کا فنڈ ہے؟ کیا یہ آپ کے پی ٹی آئی چندوں کا فنڈ ہے؟ کیا یہ حجر کا فنڈ ہے؟ کیا یہ کاجل کا فنڈ ہے؟ اگر یہ عوام کا فنڈ ہے، یہ ہمارے غریبوں کا فنڈ ہے، یہ اس خطے کا فنڈ ہے، تو میں آپ سن لیں کہ آپ کا زیادہ 1 پیسہ بھی نہیں لگا سکتے مجھ سے. اور یہی وجہ ہے کہ میں مجبور ہو کر ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور ہائی کورٹ کو میں نے یہی سامنے بتا دیا کہ سر یہ بات کر لے، کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ہم 3 MP ہیں پشاور کے جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہم الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے؟ کیا ہمارے حلقے نہیں ہے؟ اور میں اور صلاح الدین تو ایسے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ پہلے سے دہشتگردی کے شکار ہو چکے ہیں. وہاں پر اب بھی پسماندگی ہے، وہاں پر اب بھی پینے کے پانی نہیں ہے، وہاں پر اب بھی مطلب تعلیمی سہولیات نہیں ہے، وہاں پر اب بھی مطلب کالج نہیں ہے، وہاں پر اب بھی ہم بیسک مطلب حقوق سے محروم ہے. تو ہائی کورٹ نے مطلب مجھے اسٹے دے دیا. پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وکیل صاحب ہر کیس کو ہائی کورٹ لے جاتا ہے. کیا میں نہیں لے جاؤں؟ کیا میں الیکشن میرا حق نہیں بنتا ہے؟ کیا میرے عوام کا حق نہیں بنتا ہے؟ میرے حلقے کا حق نہیں بنتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وزیر صاحب سن لے کہ یہ مطلب تفریق و یہ امتیاز یہ غلط بات ہے، غیر آئینی کام کر رہے ہیں. کب تک اس دیوار میں آپ ہوں گے؟ آپ کے تو آدھا حصہ چلا گیا، 2.5 سال گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ 13 تاریخ آ رہا ہے، 13 دسمبر آ رہا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کا فیصلہ ہوگا، اس حکومت کا فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ 13 دسمبر اس ظالم حکومت کی، اس جامع حکومت کی خاتمے کا دن ہوگا انشاءاللہ. گرانو مزدور زبا موجودہ دا گڈ گورننس بارے کے تو خبریوں کما یہ حکومت انصاف اور کرپشن پاک پاکستان کے نعرے پر آیا ہوا ہے وہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پختونخوا میں گڈ گورننس کی ایک مطلب بے غچی بھی یہاں پر نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ اسی ہمارے یہ سیکرٹریٹ ہے، اس میں جتنی بھی مطلب سیکٹری کے پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں وہ ایکس کیڈر ہوتے ہیں. جتنے ہمارے پی ایم سی کے کیڈر کے آفیسرز ہیں وہ ان کو مطلب کونے میں لگایا ہے، اور یہاں پر جو
پبلک ہیلتھ کا سیکرٹری ہے کہ CNW کا سیکرٹری ہے، وہ اس کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو لگایا گیا ہے کہ وہ ان کے ہر جائز اور ناجائز کام ان کے لیے کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو 26/11 کا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے CNW پشاور میں، وہاں پر 26 آدمیوں کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، اور اسی دفتر میں تمام کو مطلب ہے وہ سب انجینئر کو اون پے اسکیل میں اس جوڑ کے پوتوں پر لگائے گئے ہیں، اور سب نے اس میں پورا کرپشن کا کیا ہے، سب نے اس میں رشوت لیے ہیں. یہ گڈ گورننس ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، بدامنی کا دیکھیں آپ، بدامنی میں یہ ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا کہ ہمارے بڑے بھیڑ میں 2 ایسے واقعات ہوئے کہ دل روتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو مطلب قتل کر کے چیر کر کے مطلب ان کے لاش والدین کو بھیجا ہے. ایک چھوٹی بچی 7 سال کی مطلب اس کو قتل کر کے جلا کر ان کے لاش ہمیں بھیج دیا. کیا یہ اب کی مطلب یہ آپ کی امن ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا آپ کیا جواب دیں گے اس ذات کو؟ آپ نے تو کہا ہے کہ ہم مطلب انصاف لائیں گے. لہذا یاد رکھیں کہ یہ احتجاج ہمارا اس حد تک نہیں ہوگا جب تک مطلب ہم آپ سے مطلب استعفا نہیں لیں گے. آتے ہم جو پرسوں جو واقع ہوئے ہمارے یہاں پر، یہ ہمارے نگر بی بی نے ذکر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے رات کو آکسیجن گیس عدم دستیابی کی وجہ سے 6 سے زیادہ مریض فوت ہو چکے ہیں. آیا یہ کس طرح حکم ہے؟ یہ کس طرح حکمرانی ہے؟ یہ کس طرح ایڈمنسٹریشن ہے کہ پھر ایسے حالات میں کرونا جو یہ واویلا کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کتنی کیپیسٹی ہے، ہمارے گیس کا کیا پوزیشن ہے. سارے مریض اس وینٹیلیٹر پر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ کیا غفلت ہے؟ اس پر ہمارے اپوزیشن لیڈر نے تمام اپوزیشن ممبران کے مشورے سے کمیٹی بنائی ہے، جس کا میں سربراہ ہوں، اور میرے ساتھ اور ممبران ہے. ابھی 1:30 بجے ہم نے دیا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر ہم انکوائری کریں گے. ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ ٹرو فیکٹس کو آپ کو سامنے لائیں گے کہ کہاں پر ہوئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، تیمور جگڑا صاحب آپ کے 2 محکمے اور 2 محکمے بہت امپارٹنٹ پورٹفولیو ہے، بہت اہم ہے، کہ خزانہ ہے اور کہ صحت ہے. آپ میں اتنی کیپبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں چلا سکتے ہیں. لیکن مطلب یہ آپ پر مطلب کسی نے مہربانی کی ہے. لہذا ہم اس سے یہاں پر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوراً مستعفی ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کی خبرت ہے. آپ اس مطلب پروفیلو کے سربراہ ہیں، آپ ان کے مراعات لیتے ہیں، آپ ان کے مطلب تنخواہ لیتے ہیں، سب انجوائے کر دیں، تو آپ مطلب اس کو استعفا دے دیں. تو انشاءاللہ باقی ہم مطلب پھر بات کریں گے آئندہ. بلکہ میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر ہر ایک ٹاپک پر بات کریں گے. ہم ایک طریقہ کار نکالیں کہ ہم ایڈمنسٹریشن سے لے کر جتنی بھی مسائل پر بات کریں گے. میں ایک بار پھر سب دوستوں کا اور میرے کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. ایک بات میں ایک شعر میں، یہ ہمارے دوست جو ہیں، یہ ابیب جارے صاحب کا ایک چند کتھا ہے جو رہبر تحریک خان عبدالولی خان بابا کے بارے میں نے کہا تھا، میرے کاروان میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کاروان میں شامل کوئی کم نظر نہیں، جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے، در غیر پر ہمیشہ تجھے سر جھکائے دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے، کسی سنگدل کے در پر، کسی سنگدل کے در پر میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.